پروگرام کے پیش کرتا ہے نایاب ہوٹل نیو ٹاؤن، انیس برکھا ہاؤس، شاہ بازار، متیب گفٹ آرٹیکلز مارکیٹ روڈ، فیوریٹ کڈز اینڈ لیڈیز گارمنٹس نیو ٹاؤن اینڈ گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر اور میرج شاپنگ سینٹر مارکیٹ روڈ محبوب نگر۔ اس ویڈیو کے پیش کرتا ہے نایاب ہوٹل رمضان اسپیشل مٹن حریث نیو ٹاؤن محبوب نگر۔ اس ویڈیو کو پیش کرتا ہے قادری ہوٹل رمضان اسپیشل مٹن حلیم محبوب نگر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ حضرات جڑے ہوئے ہیں اٹراکیوس آف انڈیا یعنی INI کے خصوصی ہماری نشست گاہوں کو سماعت اور نظارہ فرما رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی خاص دعاؤں میں بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ آئیے آج پڑھتے ہیں 24ویں پارے کی جانب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ تعظیما وتکریما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ 24واں پارہ کا آغاز کرنے سے قبل ہر روز کی طرح آج بھی 24ویں دن ہمارے ساتھی حضرت علامہ مولانا مفتی بیجاپور الحاج سید شاہ صادق صاحب قبلہ انواری اشرفی قدس ذلہ، مولوی کامل الحدیث جامعہ اسلامیہ، عربی لیکچرار نور النبی کالج اور بیجاپور کرناٹک سے تعلق رکھتے ہیں، خادم العلماء اسد العلماء تنویر صاحب محمد محسن پاشا انصاری، خادم نقشبندی مجددی، مولوی کامل الحدیث جامعہ اسلامیہ۔ آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے اور آپ کے علم میں تازگی کے حوالے عرض کر رہا ہوں۔ 24ویں پارے کی ابتدا فمن اظلم سے ہوئی۔ اس پارے کا نام فمن اظلم ہے۔ اس پارے میں 19 رکوع اور 175 آیتیں ہیں۔ اس پارے کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين سے آغاز ہوتا ہے اور اس کا اختتام من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبید سے اختتام ہوتا ہے، اور اس پارے کا آغاز سورہ زمر کی 32ویں آیت سے ہوتا ہے، سورہ مومن مکمل، اور پارے کا اختتام سورہ حامیم السجدہ کی 46ویں آیت سے ہوتا ہے۔ پارے کی پہلی اور آخری آیت ہم نے آپ کو پہلے ہی بیان کیے ہیں۔ اب آئیے اس پارے کے 19 رکوع میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اس کو آپ حضرات کے سامنے سورت کے ساتھ رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پہلے رکوع میں فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ، افتراء، بہتان اور بولا اور سچ جھٹلایا اور اس کا ٹھکانہ کیا دوزخ نہیں۔ فرمایا اللہ سے ڈرنے والے ہی نیک لوگ ہیں، ان کو رب سے وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ اور فرمایا اللہ اپنے بندے کو کافی ہے۔ فرمایا کہ ان سے کہیے کیا اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا تمہارے جھوٹے معبود میری تکلیف دور کر دیں گے، اور اگر رحمت کرنا چاہے تو روک دیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، مجھے صرف رب پر بھروسہ ہے۔ فرمایا کہ ہر طرح کی مثالیں دے کر تمہیں سمجھا دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اسی کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اور اگر تم نہیں مانتے تو دنیا کی آفتوں میں پھنس کر ذلیل و خوار ہوں گے، اور پھر آخرت میں ابدالآباد عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا نیند میں بے خبری کی کیفیت بھی موت ہی کی تمثیل ہے، اور بیداری دوبارہ جینے کی، تو تم پھر بھی بے اختیار و بے بس ہستیوں کو سفارشی بناتے ہو، حالانکہ سفارش اس کے اختیار میں ہے۔
فرمایا غالب لوگوں کو قیامت کے روز اگر دنیا بھر کی دولت بلکہ اس سے دگنی ہاتھ آ جائے تو سخت عذاب سے چھڑانے کو وہ بھی کام نہ آئے گی، اور اپنی ساری بدمعاشیاں اور برائیاں جو انہوں نے دنیا میں کی وہ ساری کی ساری ان کی آنکھوں میں آ جائیں گی، اور یہ عذاب علیم میں ہمیشہ کے لیے محصور رہیں جائیں گے۔ اور انسان کی جہالت دیکھو کہ تکلیف میں ہمیں پکارتا ہے اور نعمتیں ملنے پر کہتا ہے کہ یہ خوشحالی تو مجھے ملنی تھی۔ ان کے اگلے بھی اسی طرح کہتے تھے، اور انہوں نے بھی برے کاموں کے نتیجے بھگتے اور بڑی آفتوں میں گر گئے، اور جان لے کہ روزی کی تنگی اور زیادتی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا کہ اللہ کے سوا سب کا خوف دور، امید بھی اس کے سوا کسی سے نہ رکھو، اور اس کے غضب سے ڈرو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے اسی کی طرف رجوع کرو، وہی گناہ معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ندامت اور پچھتاوا کسی کام نہ آئے گا، اور قیامت کے دن اللہ پر جھوٹ بولنے والے کالے چہرے والے ہوں گے، اور متکبر و مغرور دوزخ میں ہوں گے، لیکن اللہ سے ڈرنے والے امن و امان کی جگہ ہوں گے۔ فرمایا کہ زمین و آسمان کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ چوتھے رکوع میں ہے، جان لو کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مان لیا اس کے سارے عمل اکارت ہو جائیں گے۔ فرمایا قیامت آنا، دوبارہ جینے اور انصاف کے فیصلے کا ذکر فرمایا۔ پانچویں رکوع میں فرمایا دوزخ میں منکر ڈالے جائیں گے، اور دروازے پر داروغہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدایت لے کر نہ آئے تھے جو تمہیں ڈراتے اور سمجھاتے تھے؟ بولیں گے کہ کیوں نہیں، اور دوزخ میں داخل کیے جائیں گے، اور رب سے ڈرنے والے گروہ در گروہ جنت میں لے جائیں گے، اور داروغہ کہے گا سلام ہو تم پر، تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں، داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اور وہ شکر کریں گے، کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا۔ فرشتے فیصلوں کے وقت عرش کے گرد گھیرا ڈال کر ثنا کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ سورۃ المومن 24ویں پارے کے 6 رکوع سے سورہ مومن کی ابتدا ہے۔ سورہ مومن مکی صورت ہے، سورہ مومن مکی صورت ہے، البتہ اس کی آیت نمبر 56 ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، اور آیت نمبر 57 لخلق السماوات والارض، یہ دونوں آیتیں مدنی ہیں، جلالین ماساوی سورہ غافر۔ سورہ مومن ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 40ویں صورت، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 60ویں صورت ہے، اور 6ویں منزل ہے۔ اس صورت میں 9 رکوعات اور 85 آیتیں، 1990 کلمات اور 4960 حروف ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اور انتہا 24ویں پارے میں ہے۔ سورہ مومن کے نام اور ان کی وجہ تسمیہ۔ اس صورت کے 2 نام ہیں، پہلا مومن، اس کا معنی ہے ایمان لانے والا، اور اس صورت کی آیت نمبر 28 میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ مومن کہتے ہیں۔ غافر، اس کا معنی ہے بخشنے والا، اور اس صورت کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ گناہ بخشنے والا ہے، اس وجہ سے اسے سورہ غافر کے نام سے موصول کیا گیا۔ سورہ مومن کے فضائل، پہلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اٹھ کر سورہ مومن کی آیت نمبر 1 حامیم سے لے کر آیت نمبر 3 کے آخر الیہ المصیر تک پڑھا، اور آیت الکرسی پڑھی، تو ان کی برکت سے صبح سے شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جس نے انہیں شام میں پڑھا تو ان کی برکت سے صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ سنن ترمذی کتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فی فصل سورۃ البقرہ آیت الکرسی۔ دوسرا حضرت خلیل بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حامیم یعنی حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں 7 ہیں، اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ ان صورتوں میں سے ہر ایک صورت جہنم کے ان دروازوں میں سے ہر ایک دروازے پر جا کر کہتی ہے، اے اللہ عز و جل اس شخص کو اس دروازے سے داخل نہ کرنا جو مجھ پر ایمان رکھتا تھا اور میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ شعب الایمان 17 من شعب الایمان۔ تیسرا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں قرآن مجید کی زینت ہیں۔ مستدرک کتاب التفسیر، تفسیر سورہ حامیم المومن 24ویں پارے کے 6 رکوع میں فرمایا، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتری ہے جو زبردست خبردار اور گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فرمایا اللہ کے منکر، یہ قرآن کے منکر ہے، اس سے پہلے قوم نادانی سے رسولوں کو جھٹلانے کے باعث تباہ ہوئی۔ فرمایا عرش کے گرد فرشتے ہر دم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور ایمان والے نیکوکاروں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ جنت میں داخل کر تو ہی زبردست حکمت والا ہے، انہیں برائیوں سے بچا۔ 7ویں رکوع میں ہے، منکروں کو پکار کر کہیں گے کہ اللہ تم سے بہت بیزار ہوتا تھا جب تم انکار کرتے تھے۔ کہیں گے اب ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ملی ہے تو کیا کوئی بچنے کی راہ ہے؟ کہیں گے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، آج تو فیصلہ بزرگ و برتر ہی سنائے گا۔
تمہارے اعمال کا. پھر اللہ کی صفات بیان ہوئی اور فرمایا آج گناہ گاروں کا کوئی دوست نہ ہے نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے گی. اللہ سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور انصاف سے فیصلہ فرماتا ہے. 8ویں رکوع میں فرمایا گھومو اور نشانیاں دیکھو انکار کرنے والوں کا انجام کہ جب اللہ نے انہیں برائیوں پر پکڑا تو کوئی بچانے والا نہ ہو. ان لوگوں کے پاس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدایت لے کر گئے لیکن نہ مانے اور اللہ کے عذاب سے تباہ ہوئے. فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون حامان قارون کے پاس کھلی نشانیاں دے کر بھیجا. انہوں نے تکذیب کی اور تباہ برباد ہو گئے. 9ویں رکوع میں فرمایا ادھر ایک مومن مرد مومن جو خفیہ طور پر ایمان لا چکا تھا کہ تم اس لیے قتل کرتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے اور واضح نشانیاں لایا ہے. اگر اس انکار کی وجہ سے ہم پر عذاب آیا تو ہمیں کون بچائے گا. اگر قوم نوح عاد اور سمود کا سا حال ہوا تو ڈرتا ہوں کہ کیا ہوگا. تمہیں اللہ سے کوئی نہ بچا سکے گا. تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئے اور پر تم دھوکے میں رہے. 10ویں رکوع میں فرمایا مرد مومن نے کہا کہ حیات تو محض چند روزہ ہے. اصل تو آخرت کی زندگی دنیا کی فانی عیش و عشرت میں آخرت میں دائمی راحت کا نقصان نہ کر. جو ایمان و یقین سے صالح زندگی بسر کریں گے بہشت میں داخل ہوں گے اور زیادتی کرنے والے دوزخ کے لوگ ہیں. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. آخر جب وقت آیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سایوں سمیت بچا لیا اور فرعون کو لشکر سمیت سمندر میں ساتھیوں سمیت بچا لیا اور فرعون کو لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا. اور مرنے کے بعد حشر تک روزانہ صبح شام ان کو آگ دکھائی جاتی ہے اور آخرت میں دوزخ میں انہیں سخت ترین عذاب ہوگا اور وہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. 11ویں رکوع میں فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اور ایمان والوں کی بھی دنیا اور آخرت میں مدد کریں گے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شرارتوں پر صبر کریں اور ہر دم توبہ استغفار کریں اور صبح شام اللہ جل مجدہ کی تعریف اور پاکی بیان کریں. فرمایا زمین و آسمان پیدا کرنا انسان پیدا کرنے سے بڑا کام ہے لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے. ارشاد ہوا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو پہنچوں گا اور بندگی سے تکبر کرنے والے انفریق دوزخ میں ہوں گے. 12ویں رکوع میں فرمایا اللہ نے دن اور رات تمہارے فضل تلاش کرنے اور آرام کرنے کے لیے بنائے. فرمایا اللہ کو پہچانو یہی سب کچھ بنانے والا ہے. اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. وہ بڑی برکتوں والا اور زندہ رہنے والا ہے. اس کی خالص بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. پھر انسان کی پیدائش کے مرحلے بیان فرمائے عاقل کے لیے اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. اس کے نزدیک کچھ مشکل نہیں. وہ جو کام چاہے بس کہہ دے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. 13ویں رکوع میں فرمایا جھگڑنے والوں اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام برا ہے کہ ان کی گردنوں میں توق پڑیں گے زنجیروں سے گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے اور یہ بدلہ ہے وہ جو زمین پر کرتے تھے. فرمایا ان کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے حال پر چھوڑ دو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہی اپنی نادانی کا بدلہ پا کر رہیں گے. ہم نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بعض رسولوں کا حال سنایا. یہ کسی رسول میں نہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لاتا. 14ویں رکوع میں فرمایا اللہ نے تمہارے لیے جو چوپائے بنائے جن میں سے بعض کو کھاتے اور بعض کو سواری اور بار برداری کے کام لاتے ہو ان میں بڑے فائدے ہیں. اور پھر کر اللہ کی نشانیاں دیکھو کہ پہلے جو تم سے زیادہ طاقتور تھے ان کا انجام کیا ہوا. کوئی چیز ان کے کام نہ آ سکی. یہ سب ان کی سرکشی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ہمارے رسولوں سے ہدایت نہ لی بلکہ ہنسی اڑائی. پھر ان پر ہمارا عذاب آیا تو بولے ہم یقین لائے اکیلے اللہ پر لیکن عذاب آنے کے بعد ایمان لانے اور توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا. یہی اللہ کا قائم کردہ قاعدہ ہے. سورہ حامیم سجدہ 24ویں پارے کے 15ویں رکوع سے سورہ حامیم السجدہ کی ابتدا ہے. سورہ حامیم السجدہ مکی صورت ہے. مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. تفسیر خازن سورہ حامیم السجدہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 41ویں صورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 61ویں صورت ہے اور 6ویں منزل ہے. اس صورت میں 6 رکوعات 54 آیتیں 796 کلمات اور 3350 حروف ہیں. اس صورت کی ابتدا 24ویں پارے میں اور انتہا 25ویں پارے میں ہے. حامیم سجدہ کا نام رکھنے کی وجہ اس صورت کا ایک نام حامیم السجدہ ہے اور حامیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کی ابتدا حامیم سے ہوئی اور سجدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 38 یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے. آیت نمبر 38 میں ارشاد فرما رہا ہے
کہ ہم پر چلے گا کدھر چلے گا. تفسیر خازن سورہ فصلت سورہ حامیم السجدہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 41ویں صورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 61ویں صورت ہے اور 6ویں منزل ہے. اس صورت میں 6 رکوعات اور 54 آیتیں 706 کلمات 3350 حروف ہیں. اس صورت کی ابتدا 24ویں پارے میں اور انتہا 25ویں پارے میں ہے. حامیم السجدہ نام رکھنے کی وجہ اس صورت کا نام السجدہ ہے اور حامیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کی ابتدا حامیم سے ہوئی. السجدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 38 میں آیت سجدہ ہے اور حامیم السجدہ کہنے کی وجہ سے اس صورت کو حامیم سے شروع ہونے والی دیگر صورتوں سے ممتاز ہوگی. دوسرا نام فصلت ہے اور یہ نام اس کی آیت نمبر 3 میں مذکور کلمہ فصلت سے ماخوذ ہے. سورہ حامیم السجدہ کی فضیلت حضرت خلیل بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ تبارک اور سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کے بغیر نیند نہیں فرماتے تھے. شعب الایمان التاسع عشر من شعب الایمان الاخیرہ فصل فی فضائل سور والآیات 24ویں پارے کے 15ویں رکوع میں ہے. یہ کتاب ہدایت بڑے مہربان اور رحم کرنے والے نے اتاری ہے جس کی آیتیں کھلی اور صاف ہیں اور سمجھنے والوں کے لیے فائدہ مند اس میں خوشخبری ہے اور ڈرا بھی ہے. افسوس کہ اکثر لوگ توبہ نہیں کرتے اور سنتے ہی نہیں, توجہ نہیں کرتے اور سنتے ہی نہیں کہ ہمارے درمیان پردہ ہے. ان سے کہیے کہ تمہیں میری بات آسانی سے سمجھ میں آنا چاہیے. مجھے حکم ملا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ٹھہرانے والوں, زکوٰۃ نہ دینے والوں اور آخرت کے منکروں کے لیے خرابی ہے. صرف مومنوں اور صالح لوگوں کے لیے ثواب ہے. 16ویں رکوع میں ہے زمین و آسمان بنانے کے احوال بتایا. فرمایا کہ عاد و ثمود نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو آخر ان پر زور کی آندھیاں بھیجیں اور عذاب کا مزہ چکایا اور ثمود کو ایک کڑک بجلی نے آ پکڑا. صرف قوم ثمود کے ایماندار لوگ بچے. 17ویں رکوع میں فرمایا دوزخ کے پاس پہنچ کر دنیا میں برائی سے انکار کریں گے تو ان کے کان, آنکھیں اور چمڑے گواہی دیں گے. تمہاری بربادی کی وجہ تمہارا یقین تھا کہ اللہ تمہاری کرتوتوں کو نہیں مانتا جب نہیں جانتا. اب ان کا معافی مانگنا بیکار ہے. 18ویں رکوع میں ہے جن پر قرآن کا اثر ہونے لگا انہیں کہا کہ مت سنو اور جب کوئی پڑھے تو شور و غل مچایا کرو کہ کوئی سمجھ نہ سکے. فرمایا کہ بدکاروں کو سزا آخر کو ملنا ہے اور اللہ کے ماننے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں جنت کی خوشخبری ہے. 19ویں رکوع میں فرمایا سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو خود بھی موحد ہیں اور دوسروں کو بھی توحید کی دعوت دیتے ہیں, صالحانہ زندگی گزارتے ہیں. فرمایا نیکی اور بدی قطعاً یکساں نہیں, تو بدی کا دفاع نیکی اور خوش اخلاقی سے کرو تاکہ تمہارے بدترین دشمن بھی جگری دوست بن جائے. اور یہ بات صبر سے ملتی ہے. اگر شیطان کبھی بہکائے تو اللہ کی پناہ مانگو. سورج اور چاند کی قدرت کے نمونے ہیں اور ان میں سے کسی کو سجدہ نہ کرو. جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو اسے سجدہ کرو. السجدہ 11ویں سجدہ تلاوت قرآن مجید میں 14 سجدہ تلاوت اور سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 37 میں 11واں سجدہ تلاوت ہے جس کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے. اسی نے تمہیں پیدا کیا. پھر بھی اگر یہ غرور کرے تو دیکھو اللہ کے قرب میں فرشتے رات دن اس کی پاکی بیان کرتے نہیں تھکتے. پھر قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں کہ کس طرح مردہ زمین میں بارش برسا کر زندہ کرتا ہے اور سبزہ اگاتا ہے, اسی طرح انسان بھی دوبارہ زندہ ہوگا. یاد رکھو کہ قرآن عزیز سے لو لگانے والوں کا انعام جنت ہے اور ٹیڑھے مفہوم نکالنے والے جہنم کا عذاب پائیں گے. صاحبان ایمان کے لیے قرآن ہدایت و شفا اور بیمانوں کے لیے تاریکی اور اندھاپن ہے. مجموعی مضامین تفسیرات احمدیہ میں سورۃ الزمر کے ضمن میں 228 سے 229 تک 2 شرعی مسائل کی تشریح موجود ہے. مسئلہ نمبر 1 229 سور کا پھونکا جانا بیعت کی حقیقت اور اعمال کے تولے جانے وغیرہ کا بیان. آیت نمبر 68 سے 69 تفسیرات احمدیہ میں سورۃ المومن کے ضمن میں صرف ایک نیا شرعی مسئلہ 230 کی تشریح میں موجود ہے. مسئلہ 230 عذاب یا قبر کے ثابت ہونے کا بیان ہے. آیت نمبر 46 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے طفیل ہم کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے, ٹھہر کر پڑھنے اور قرآن پاک کے ترجمے تشریح تفسیر کو مولا مختصر سے وقت میں ہم جو بیان کر رہے ہیں تیزی کے ساتھ, اس میں اگر کچھ سہو یا مولا پروردگار عالم آمدن یا سہون جو کچھ بھی قطع غلط یا لغزشیں ہوئی ہیں اپنے کرم سے فضل سے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالے مبارک کے تصدق میں
معاف فرمائیے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ نبی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.